ایک عرصہ پہلے میرا جوتا 44 نمبر کا ہے اور بھاری ہے وزنی. میرا جوتا جب سے میں گم ہو گیا. پریشان ہوا. میں نے کہا اللہ میری نظر دور دور تک گئی, کوئی ایسا مجھے نظر تو نہیں آیا جس کا سائز میرے پاؤں جیسا ہو, کون اٹھا کے لے گیا. بس مارا پیٹا, پھر وہ جوتا بھی کس نے دیا تھا, یہ لے لیں, میں لے جائیں. بس ہمارا اپنا میں لے کے چلا گیا. جب کافی رستہ میرے سفر کا طے کیا تو پھر مجھے کسی کا فون آیا. میں نے کہا اس وقت کس نے کہا, حقیقت کر رہا. میں نے کہا اس وقت مجھے کس نے فون کیا؟ تو کہنے حضرت السلام علیکم, میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, ناراض تو نہیں ہوں گے, قسم اٹھائے. میں نے کہا خیر کو نہیں. کہنے لگے جوتا تو میرے بھی پورا نہیں آ رہا تھا, میں تبرک کے طور پہ لے گیا. میں نے کہا تیرے پیر میں آنا نہیں, اس کے اندر پانی جمع کر کے نہا لینا چاہیے میرے پاس. پیر صاحب مجلس میں آئے نا, ان کی اپنی بات, میں اللہ کا شکر پیر ہوں, ٹھیک ٹھاک پیر ہوں, میں ان کی بات نہیں کر رہا تھی, بات کر رہا ہوں. پیر صاحب آئے نا مجلس میں, تو جس طرح مجھے کھینچ پلاتے ہیں, میری تہمت کہیں, میری کرتا کہیں, مجھے کھینچ جاتا نہیں کہ اندر بھائی سانس تو مجھے لینے دیا. تو مجھے پیر صاحب کو لائے نا جلدی کے اندر, جوتا ان کا نا پیچھے رہ گیا تھوڑا سا. اب مرید ان کو پھولوں کے ہار پہنائے, ہاتھ چومے, نظر اندر رکھیں, ان کو پریشانی کے تلے کا غصہ رہ گیا میرے پیچھے, بڑا مہنگا تھا. مرید بھی بے خیالی میں آ کے بیٹھ گیا ہے. اب پیر صاحب پریشان, کیسے مرید سے کہیں, خادم سے کیسے کہیں کہ میرا جوتا پیچھے رہ گیا, مہربانی کر جا گیا. اب پیر صاحب نے کہا بھائی بیان سے پہلے ذکر شروع کرو سارے, اللہ 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 اللہ. اب وہ زور سے مرید کو جگائے, مرید بھی مست تھا, بات کتنے اللہ اللہ, مرید نے یوں کہا اللہ اللہ, 1 روپے کی میری جُتی پیچھے رہ گئی, اللہ اللہ اللہ. فقیر سمجھ گیا, بابوں کے اشارے, روحانی بابوں کے اشارے میں ہے. فقیر نے پھر مرید نے پیر صاحب سے زور سے کہا اللہ 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 اللہ, 1 روپے کی تیری جُتی پیچھے رہ گئی, اللہ. بغل میں نے مانگ لی جُتی, فکر نہیں کرنی, اللہ اللہ. یہ آپ کو ہنسایا اس لیے مسجد کے تہذیب کے تاکہ مجھے پتہ نہ دے, میں بھی یوں نہ کہوں جو سو رہے وہ کو سبحان اللہ. نہیں, بات مزاج کے خلاف. یہ ہمارے نعت خان پیار میں کہتے ہیں, کہنی نہیں ساری, یہ ہمارے پیار ایک نعت خان, ارے ہاتھ سارے کھڑے کرو جو سو رہے ہو, نہیں, مزاج کے خلاف. کلمہ پڑھنے والا ہو, حضور کا امتی ہو, اور حضور کا ثنا خان اس کی بےزتی کرے, اب یہ بات نہیں. نعت خان کا یہ مزاج ہونا ہی نہیں چاہیے. میں اپنے قاری صاحب کو نہیں کہہ رہا میرے بیٹے, میرے بیٹوں کی عمر کیا ہے, ہم 50 سے اوپر چلے گئے, 25 کے بھی نہیں ہوں گے, نہیں, یہ مزاج ہے. میرا نبی تو جس کی طرف اشارہ کرتے تھے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے, انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے کہ مسلمان کی ایک بے عزتی نہ ہو جائے. اس کی حق عزت ہمیں اللہ نے ایسا شان والا نبی دیا. مجلس میں بیٹھے ہوتے, ہر ایک حضور کا اتنا دیوانہ ہوتا, اور جس کی طرف حضور بات کرتے اتنے متوجہ ہو کے بات فرماتے کہ اگلا سمجھتا, صدیق سمجھتے کہ ساری مجلس میں حضور کو میرے سے زیادہ پیار ہے, بلال سمجھتے جتنا میرے سے پیار ہوتا میں کسی سے پیار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انداز تکلم سجانے کا نہ ہوتا, بتلانے سمجھانے کا ہوتا. بات کے اندر اتنی شائستگی اور اتنی پیار محبت کی لہریں ہوتی کہ اگلا سمجھتا یہ بات مجھے ہی کہے جا رہی ہے, میرے لیے میرے نبی کا حکم ہے. اور کہ سننے والا کہنے والے کی بات کا برا نہ مانتا, پھر اس بات کو اتنا مانتا, بچے چھوڑنا آسان تھا, حضور کی بات کو رد کرنا مشکل ہو جاتا. ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. 1400 سال بعد والو, تم نے نبی نہیں دیکھا, نبی کے یاروں کو نہیں دیکھا, نبی کے یاروں کی تباہ کو دیکھنا, ان کی تابعداری کو دیکھنا, آنکھیں بند کر کے ویسا ایمان لے آنا جیسے نبی کے یار, ایسا ایمان لے کے آؤ. اس وقت بھی یہ کہا. اب ان کا ایمان کیا تھا, تھوڑا سا ان کا ایمان کا معیار اور حضور سے محبت کا معیار کیا تھا. احد کے میدان میں حضور کی پھپھی چاچے کی میت اپنے بھائی کی, اور پتہ لگا بے دردی شہید کر دیا, ناک کان ہاتھ گلے کاٹ دیے گئے. تو پھپھی تیزی سے کفن کی چادریں لے کے آ رہی تھی بہن. حضور کو پتہ لگا, بیٹے سے کہا جا ماں کو مت,
جا منع کرتا جا منع کر دے اور کہہ دے کہ اللہ کا پیغمبر نہیں اجازت دے رہا ہمیں بڑھنے کی. اب پھپھی کا انداز یہ تھا ایک قدم ہوا میں ایک قدم زمین. اور نے کہا پھپھی رک جا تو جہاں تھی نہیں کھڑی ہو. میں نے جیسے خطیبوں سے سنا علماء سے اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صحابہ کی شان کے خلاف ہو. بھائی کمل قدم تو نہیں چل رہے کہ تو نے سنا نہیں زور نے کہا تھا رک جا. پوچھ کیا جو ہوا میں قدم ہے وہ زمین پہ رکھنے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں. جو جہاں کہیں ہے بیٹھ جاؤ. ابو دردہ کیا بکریوں کے باڑے میں نہیں بیٹھ گئے تھے؟ ایک پاؤں اندر ایک باہر تھا. ایک صحابی کھیتوں میں نہیں بیٹھ گیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا بیٹھ. یہی نہیں کہا مسجد والے بیٹھے یا پار والے. اتنا صحابہ نبی کے حکم کے تابع تھے. اب ان لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ من کے سچے قول کے پکے. ہم ان کو مانتے ہیں نا سب کو. میرے بھائی ابھی مولانا فرما رہے تھے ہر صحابی نبی جنتی ایسا بولو بھائی. ہر صحابی نبی جنتی اور ہر صحابی نبی جنتی اور محمد ہمارے دور سے محمد ہمارے محمد ہمارے. یا اللہ جنہوں نے یوں کہا نا بڑی شان والے, اللہ انہیں خیر العلوم کے لیے 5,000 چندہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. کہنا اپنی دور سے دو گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری جامی صاحب فرمائے کہ میرا چندہ روڑے میں پڑ گیا. میں نے کہا انشاءاللہ جب تک میں بیٹھا ہوں نا فقیر کوشش کروں گا کہ ان کے کرتے سلامت جائے باقی جیبیاں خالی کر کے جائیں. کبھی کبھی تو سال کی بات موقع ملتا ہے, کبھی سال کے بعد لگتا ہوں یہاں جو آپ کو دیکھ کے تبلیغ کرنے میں مجھے میرے علم اور تقوی میں اضافہ ہوگا. کیونکہ ہر جلسے میں خیر کوٹا یہ ہمارے جلسوں میں سرپرستی فرماتے ہیں. ہمارے میاں جی کو تو اللہ پاک زندگی عطا فرمائے بزرگی ہے. اور یاد رکھو میں نے آج 5,000 تمہارے سے کوئی نہیں مانگنے. کہاں لے کے جاؤ گے اتنا پیسہ بھائی؟ کہاں لے کے جاؤ گے اتنا پیسہ؟ دے دو. اگر تمہیں چاہتے ہو یہ پیسہ میرے کام آئے تو یہاں اللہ کو دے دینا. اگر چاہتے ہو بچے رول دیں اور میری کمر پہ لوگ لانتے کرتے پھر پیسہ بچو. آپ کے ہاں کپڑے والے بھی, پرچون والے بھی, حوضری والے بھی, جوتے والے بھی, پنسار والے سارے بیٹھے ہیں. ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے. آپ کے یہاں بازار میں دکان ہوگی 50 لاکھ کی, 60 کروڑ. اگر اسے کرائے پہ لیں تو 25,000 50,000 لاکھ روپے کی کرایہ ہوگا. پگڑی اس کی 2 لاکھ 10 لاکھ روپے ہوگی. اب آپ اس بندے کو کل من کہیں گے جو 4,000 روپے کا جوڑا دکان کے باہر ٹانگا ہوا ہے اور دکان کے اندر ہی رکھا ہوا. کرایہ دکان کا دے رہا ہے, فٹ پاتھ پر تو میونسپل کمیٹی والے لے کے جا رہے لیکن باہر ٹانگا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ آنے والے کو پتہ لگے جس چیز کی طلب وہ گھر سے لے کے آیا تھا وہ چیز معیاری اور پیور یہاں سے ملے گی. ایسا آپ نے کوئی دکاندار دیکھا کہ جو جوتوں کا کام کرنے والا ہو, جس کے پاس باٹا کی سروس کی اور بورجن کی جس کے پاس وہ کمپنی ہو, اور وہ وہاں جو ہے وہ اپنی دکان کے بعد اس میں چاول اور دالیں اور سرف کے پیکٹ ٹانگے ہوں. جوتے والا جوتا, کپڑے والا کپڑا, اپنی پروڈکٹ اپنی مصنوعات کا اظہار باہر ٹانگ کے کرے گا تاکہ آنے والوں کو یہ میرے کپڑے کی چمک, میرے جوتے کی چمک اتنا متاثر کر دے وہ دائیں بائیں کی دکانیں چھوڑ کے میری دکان پہ آئے. آنے والا پگڑی دیکھ کے نہیں آیا, ٹوپی دیکھ کے نہیں آیا, داڑھی, وہ اس کپڑے کے معیار کو دیکھ کے آیا. اب ہم بھی بازاروں میں پھرتے ہیں. جب بازار کے اندر کپڑا لینے والا کپڑا لینے گیا تو اس نے باہر دیکھا تو اس کے پیچھے جو اس کے بچے تھے یا جو تھے ڈرائیور سے یہاں موڑ گاڑی, بچوں کو بھی گاڑی سارے آگے. اس نے کپڑا دیکھا تو مالی کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا. اس نے ملازم کو کہا, ہم ملازم ہے, السلام علیکم جی اندر آ جائیں. میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے. یہ کتنے کا؟ آپ اندر تو آئیں, اندر ریٹ بتائیں گے آپ کو اندر میں دکھاتا ہوں. یہ تو شو پیس ٹانگ رکھا ہے, اندر بہت ہے سامان, آپ اندر آئیں. میں نے کہا اچھا ایسے ملے گا؟ کہاں. کپڑے کو اس نے ہاتھ لگایا, دکان کے اندر چلا گیا. اب دکان کے اندر چائے پیو گے, پانی پیو گے؟ میں نے کہا نہیں, کپڑا وہ تھا, ڈبہ کھولا, یہ دیکھو کپڑا, دیکھو کپڑا یار. وہ ہے دیکھو جی موڑ کا فرق ہے, اللہ کی قسم موڑ کا فرق, باقی ساری چیز یہ ہے. کپڑے یہ دیکھو جی پولیس کا نہیں دھاگا ہے, آگ لگا کے دیکھ لو جی, پانی ڈال کے وہ چھوڑ کے دیکھ لو. بڑے بڑے گر ہیں نا گاہکوں کو ڈیل کرنے. وہ دکانداری کیا جو پرسوں کے دال چاول تازے کر کے نہ بیچے. کہاں بنوں کہاں بریانی,